کہ زنا اپنے تمام مفاسد کے باوجود نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ یعنی جو جنسی تعلق کا فطری طریقہ ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف، یعنی جب اس کے قائم کردہ حدود سے باہر اپنی تسکین کے سامان پیدا کرتا ہے تو وہاں اگرچہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف نہیں ہوتا، لیکن اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو نظم بنایا ہے اس میں اس نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان کو ایک آغوش فراہم کرنی ہے، ان کے لیے ایک معاشرت بنائی ہے، اس سے انحراف ہوتا ہے۔ تو وہاں جرم کی نوعیت بالکل الگ ہے، گناہ کی نوعیت بالکل الگ ہے، لیکن یہ اختلال اور یہ فساد، لیکن یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی بنائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت درہم برہم ہو جاتی ہے، اس کا نظم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جانب توجہ دلائی، اور نہایت ہی بلیغ الفاظ میں چند جملے ہیں: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔